شہید آیت اللہ خامنائی بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات، حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ایک دو گزارشات بھی ہیں والدین کی، جو بانی مجلس ہیں ان کی والدین کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ زاہد عباس، مجاہد عباس کے رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور یہ بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ پروردگار تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باوازہ بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ایک اور بار پڑھ صلوات پڑھ دیجئے گا محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی رات کئی ساری مناسبتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے اور اہم ترین رات ہے۔ اسی طریقے سے رہبر شہید کا آج تدفین کا سلسلہ ہوا ہے اور تشییع جنازہ ہوئی ہے، اور بالآخر آخری رسومات ادا کی گئی ہے، ان کے حوالے سے بھی آرائز ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ایام چل رہے ہیں، 30 محرم الحرام کی تاریخ ہے، تو اسیران کربلا کا جو کاروان ہے وہ 19 محرم کو کوفہ سے نکلا تھا اور پہلی سفر کو شام پہنچا تھا، تو وہ کاروان بھی ہے کہ جو کوفہ اور شام کے درمیان کے راستوں میں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جس مناسبت سے آج کی مجلس منعقد کی گئی ہے، چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر مناسبت پر ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں ضرور بیان کریں۔ دیکھیے الحمدللہ شیعت کا یہ طور امتیاز ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اوقات ہمارے بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم سے گھبراتے ہیں۔ ایک صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے حفظ قرآن کا مدرسہ شروع کیا، تو اپنے ہی تھے لیکن لوگ انہیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ بھائی انہوں نے حفظ قرآن کا مدرسہ کیوں شروع کر دیا ہے۔ میں نے جب انہوں نے شکایت کی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کام کیجئے، آپ اس ماحول کو سمجھانے کے لیے اور ان تک اپنی بات کنوے کرنے کے لیے
اسی حفظ قرآن کے مدرسے میں چاروں طرف وہ آیتیں لگا دیجئے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو خود بخود غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم وہ ہماری بنیادی ترین کتاب ہے، جس سے امامت بھی ثابت ہوتی ہے، جس سے تولا بھی ثابت ہوتا ہے، جس سے تبرہ بھی ثابت ہوتا ہے، جس سے لعنت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ بسا اوقات لوگ بہت زیادہ زکوٰۃ پر فورس کرتے ہیں۔ ہم نے کب منع کیا ہے کہ زکوٰۃ ہم نہیں مانتے؟ زکوٰۃ بھی مانتے ہیں اور قرآن نے خمس بھی ماننے کا حکم دیا، تو ہم خمس بھی مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے مودت اہل بیت کا حکم دیا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ قربہ سے مودت اختیار کرو۔ اب جو مودت اختیار نہیں کرتا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کی بنیادی کتاب کون سی ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب قرآن کریم سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہی آیات میں سے بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو حتیٰ فضائل اہل بیت کے علاوہ رذائل اہل ریب کے بارے میں آئی ہے۔ اہل ریب کسے کہتے ہیں؟ اہل شک، جیسے فضائل پر شک ہو اسے اہل ریب کہتے ہیں۔ اہل ریب کے رذائل کے اوپر بھی آیات موجود ہیں، اور میں صرف سورہ منافقون کی بات نہیں کر رہا، ان آیات کی بات نہیں کر رہا جس میں باقاعدہ منافقین کو ایڈریس کیا گیا ہے، بلکہ کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان کے ہوش اڑا دینے والی ہے کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم نعوذ باللہ صحابہ کی حتاکی کرتے ہیں۔ جا کر دیکھیے گا ہمارے تو امام مولا سید سجاد وہ ہیں کہ جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا کے اندر ان صحابہ کرام پر درود و سلام بھیجا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ؟ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ؟ زہرا کے محب ہو تو ہمارے ہیں صحابہ، زہرا کے محب ہو تو ہمارے ہیں صحابہ، جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ۔ اور واقعاً صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں، بلکہ ہم تو اس صحابی کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے رسول کے راستے پر اپنی جان دی۔ وہ کون ہے؟ جناب عمار یاسر کی والد اور والدہ، لیکن آپ عمار یاسر کا ذکر نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے جو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔ ہم تو ان صحابیوں کو یاد کرتے ہیں جن کے والد بھی قربان ہوئے، والدہ بھی قربان ہوئی، خود بھی شہادت پیش کی۔ اسی طریقے سے ہم سلمان فارسی کو یاد کرتے ہیں، ان جیسے صحابی کون ہوگا؟ جناب ابو ذر غفاری کو یاد رکھتے ہیں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ہم اس منبر سے سچوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم جناب مقداد کا ذکر کرتے ہیں، جناب بلال حبشی کا ذکر کرتے ہیں، جناب حذیفہ یمانی کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو اس زمانے میں موجود تھا، جس زمانے میں رسول تھے، انہوں نے دیدار نہیں کیا، لیکن نبی نے فرمایا میں اپنے شہر میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ ان کا نام جناب اویس قرنی ہے۔ ہم تو اویس قرنی کا ذکر کرتے ہیں، میثم تمار کا ذکر کرتے ہیں، مالک اشر کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم مالک کا ذکر کرنے والوں میں سے ہیں، مالک پر لعنت بھیجنے والوں میں سے ہیں۔ ہم تو نبی کے ہر جانثار کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہستی ہے میں نے آپ کی خدمت میں نام بیان کی، کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے۔ متفقن علیہ روایت موجود ہے کہ بعض ایسے ہیں جو جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں،
اور سلمان، ابو ذر اور مقداد وہ ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، تو صحابہ کرام کی بہت عزت ہے، لیکن وہ جو صحابی ہو، لیکن قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، رسول کے ساتھ رہنے والے، ایک صحابی تھے، دوسرے منافق تھے۔ جیسے صحابیوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، ہم بھی ویسے ذکر کرتے ہیں، اور جیسا ذکر قرآن نے منافقوں کا کیا ہے ہم ایسے ذکر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ فضائل اہل بیت موجود ہیں، یاد رکھیے گا تولا بھی آپ کو قرآن سے ملے گا، تبرہ بھی قرآن سے ملے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ بے دین ہو گئے تھے اور سب نے راستہ صحیح چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی کتاب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب کا بیان کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تحمل سے سنیے گا، قرآن ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ محمد وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، قد خلت من قبل الرسل، محمد سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، اب محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی جب رسول آئے تھے چلے گئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ محمد مصطفیٰ بھی آئے ہیں اور جائیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ رسول شہید کر دیا گیا یا تبھی موت اس دنیا سے چلا گیا تو تم سب کیا دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ کوئی شیعہ کتاب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ چلا گیا تو تم کیا مرتد ہو جاؤ گے، دوبارہ اپنے پرانے دین پہ چلے جاؤ گے؟ اور صرف اشارہ نہیں دیا، قرآن نے باقاعدہ سزا بیان کی، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص مرتد ہو کر دوبارہ زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ گیا تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اپنا ہی نقصان کیا۔ تو قرآن نے اشارہ دے دیا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو منقلب ہو جائیں گے، دوبارہ چلے جائیں گے۔ اچھا آپ نے کہا کہ یہ تو اشارہ موجود ہے، صراحت تو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے اعتراض۔ صحیح بخاری کے 20 حوالے میرے پاس ہیں، صحیح بخاری کی 10 روایات ایسی ہیں کہ جو تقریباً ایک ہی مضمون پر آئی ہے۔ میں اس میں سے ایک روایت آپ کی خدمت کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ روایت ایسی ہوگی کہ جو بعض لوگوں کی خاطر کو تشفی بخشے گی۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب محشر لگا ہوگا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو حضور تو دیکھ رہے ہوں گے جنت میں کون جا رہا ہے، جہنم میں کون جا رہا ہے۔ روایت کہہ رہی، حضور فرمائیں گے محشر کے میدان میں تم بھی جہنم میں جا رہے، تم تو ہمارے ساتھ تھے، پھر جہنم میں کیسے جا رہے ہو؟ اب پکار کے کہیں پروردگار کو، یا رب پروردگار یہ تو میرے ساتھ تھا، پروردگار یہ میرے ساتھ ہوتا تھا، پروردگار یہ میدان میں بھی آتا تھا، البتہ تشریف لے جاتے تھے، پروردگار یہ میدان میں میرے ساتھ۔ اور یہ بھی یہ نہ سمجھے گا کہ شیعہ ذاکرین کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، سب کے حوالے قرآن کریم کی آیتوں میں موجود ہے۔ احد کے میدان سے بھاگے، حنین کے میدان سے بھاگے، خیبر میں علم چھوڑ کے بھاگے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کی آیات میں موجود ہیں۔ بلکہ انتہا یہ ہو گئی کہ کل جمعے کا دن آئے گا تو سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے گا، وہ حافظ جو رٹ رٹ کے آیتیں سناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور قرآن کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اب سورہ جمعہ کو پڑھیے گا تو اس مرتبہ ذرا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں لکھا ہوا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے رسول یہ مسجد میں تمہارے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، اور جا کر دیکھ لیجیے گا، اگر میں نے ترجمے کے کوئی ڈنڈی ماری ہو تو میرے گریبان پکڑ لیجیے گا۔
وَإِذَا رَأَوْا اور جب دیکھتے ہیں تجارتاً کسی تجارتی کاروان کو او لہون یا لہو لعب کی محفل کو انفضوا الیہا یہ آپ کو چھوڑ کر وہاں بھاگتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا صرف میدان میں نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے, مسجد سے بھی نبی کو چھوڑ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ میں قرآن پیش کر رہا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے چلے جانے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت یہ ہے, رسول دیکھیں کچھ افراد کو یہ بھی جہنم میں جا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز دیں گے, صحیح بخاری کا جملہ, یا ربی اصحابی, اے میرے پالنے والے یہ میرے اصحاب ہیں. وہاں یہ لفظ نہیں ہے یا رب امتی. کیا آپ کہیں کہ یہ تو امت کی بات کی جا رہی ہے, بعد میں آنے والے ایسے تھے. یہ نہیں ہے یا رب قومی, میری قوم ایسی ہے, بعد میں آنے والوں کی بات نہیں. یا ربی اصحابی, یہ تو میرے اصحاب ہیں, یہ کیسے جا رہے ہیں؟ خدا کی طرف سے جواب آئے گا, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے رسول آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کر دی. کب ایجاد کی ہیں؟ بعدک, آپ کے چلے جانے کے بعد. یہی تو ہم کہتے ہیں. میں قرآن اور صحیح ترین کتابوں سے آپ کی خدمت میں روایتیں بیان کر رہا ہوں, اس لیے ہمارا نوجوان مطمئن ہو جائے کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ قرآن سے اور صحیح ترین کتابوں سے ثابت ہیں. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم علی الاعلان پڑھتے بھی نہیں ہیں جبکہ وہ قرآن ہوتا ہے. ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ موجود تھے, ایک ٹیلی ویژن کے اینکر, بہت مشہور اینکر, اور یہی پنجاب کے ہی اینکر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ سے رمضان ٹرانسمیشن شروع ہونے کے بعد آپ کو تو اپنا موقع بیان کرنے کا موقع مل گیا. پہلے آپ چھپ چھپ کر جو مجلسیں ہوتی تھی لوگ کم آیا کرتے تھے, آپ کی بات اندر ہی محدود ہو جایا کرتی تھی. اب تو آپ کو موقع مل گیا, آن ایئر آپ ہر چیز بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی نہیں بیان کر سکتے. تو کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کچھ تو قرآن کی آیتیں ایسی ہیں ان قرآن کی آیتوں کو میں نہیں پڑھ سکتا. تو کہا نہیں آپ تو بس مبالغہ کر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, قرآن کو تو سب مانتے ہیں, قرآن کو کون نہیں پیش کر سکتا, قرآن تو سب سنا سکتے ہیں. جا کر دیکھیے گا, میں سے اشارہ کر رہا ہوں, سورہ نمبر 66 سورہ تحریم, اس کی 4 آیت کو دیکھیے گا تو 4 بالوں کا پول کھل جانے والا. ہمارے یہاں عدد کی کوئی بحث نہیں ہے, ہم 4 کے بھی ماننے والے ہیں, لیکن وہ 4 جن کا ذکر نبی نے کیا ہو. کون ہے کہ جن کا ذکر نبی نے کیا ہے؟ کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جانے والے ہیں. کون ہے علی اور علی کے شیعہ؟ اے علی تو اور سلمان, ابو ذر اور مقداد جنت میں جانے والے ہیں. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی ہم بیان نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ذہنی سطح اتنی کم آ گئی ہے, اس قدر چلے گئے ہم پائیں کہ اب تک جو قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر, حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. قرآن کو کم پڑھیے لیکن غور و فکر کر کے پڑھیے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے روزانہ کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت کرے. جی, اور اگر 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا یہ سب سے کم ترین مقدار ہے. لم یکتب من الغافلین, اگر اس نے 10 آیتوں کی تلاوت کی تو کم از کم اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا. یہ غافلین بہت نچلا درجہ ہے, کہ اس نچلے درجے سے کم از کم اوپر آ جاؤ گے.
اگر روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ غافلین کون سا حصہ ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ بھی پیش کر دوں. قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ غافل کون ہیں؟ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دل اور دماغ ہے استعمال نہیں کرتے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حقیقت وہ دیکھتے نہیں ہیں. تھک تو نہیں رہے ہم لوگ؟ بعض لوگوں کے پاس کان ہیں لیکن سننے کا حوصلہ نہیں ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ساری نعمتیں دی ہیں اس کے باوجود استفادہ نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال کل انعام جانوروں جیسی. قرآن ہے. بلکہ پھر قرآن نے آگے کہا یہ تو جانور سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کو ہم نے دماغ نہیں دیا تھا. جب نہیں دیا تو استعمال بھی نہیں کیا. انسان کو تو دیا تھا پھر بھی استعمال نہیں کیا. تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں. پھر فرمایا جو جانوروں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا لفظ قرآن نے استعمال کیا؟ اولئک هم الغافلون. یہ غافل ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غافل اتنا پائن درجہ ہے, اتنا نچلا درجہ ہے. اور وہ جو نچلا درجہ ہے اس سے کون اوپر آ جائے گا؟ جو 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا اور اگر کوئی شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے روزانہ, ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو کتب من الذاکرین, تو خدا کو یاد کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ہم قرآن سے قریب نہیں ہوں گے تو کون قریب ہوگا؟ قرآن میں آپ ہی کے تو اماموں کا ذکر ہے. قرآن علی کا بھی ذکر کرتا ہے, علی کے شیعوں کا بھی ذکر کرتا ہے. آپ کو تعجب ہو رہا ہے علی کے شیعوں کا ذکر کہاں سے آ گیا ہوئی قرآن کریم کے اندر؟ میں آپ کی خدمت میں حوالے پیش کرتا ہوں. تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ کتاب ہے اہل سنت عالم دین, شواہد التنزیل میں حاکم حسقانی نے 900 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر اس آیت کے ذیل کے اندر یہ بات لکھی ہے. آیت بہت مشہور ہے. آیت کا پہلا حصہ آپ کو یاد ہے, میرا ساتھ دیجیے گا. انما ولیکم اللہ ماشاءاللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صرف اور صرف تمہارا مولا اللہ ہے. اس پر آیت ختم ہو گئی. وہ جو کہتے ہیں صرف اللہ مولا, قرآن کو تو آیت ختم کر دینی چاہیے تھی, لیکن قرآن کہہ رہا نہیں, صرف تمہارا مولا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ بھی تمہارا مولا ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور یہ آیت صرف امیر کائنات کے بارے میں نازل ہوئی. اگر کوئی ہمارا نوجوان یہ آیت پیش کرے کہ دیکھیں خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ مولا ہے, رسول مولا ہے اور علی مولا ہے, اگر کوئی سامنے سے آپ کو پلٹ کر کہے علی کا تو نام ہی نہیں ہے, تو آپ گھبرائیں نہیں, اس کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ جواب دیں جان بوجھ کر علی کا نام نہیں ہے, کیونکہ علی کا نام ہوتا تو نہ جانے کتنوں کی اولاد علی بن جاتی. کتنے ہی ایسے ہوتے کہتے میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے, میرے ماموں کا ذکر ہو رہا ہے, میرے چچا زاد کا ذکر ہو رہا ہے. کہا نہیں, کسی کے بھائی کسی کے چچا زاد کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ نبی کے چچا زاد کا ذکر ہے, یہ نبی کے بھائی کا ذکر ہے. اور اس میں تمام کتابیں متفقون علیہ ایک ہی بات کہتی ہے, علی ابن ابی طالب کی شان میں آیت اتری. اس کے بعد یہ آیت ہو گئی. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ مائدہ, آیت کا نشان بھی یاد رکھنا آسان ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 اور 5.
55ویں آیت تھی آیے ولایت، اس کے بعد 56ویں آیت. اب جو ان تین کا ماننے والا ہے اس کی کیا شان ہے؟ جی ہم بھی تین کے مانتے والے ہیں، لیکن وہ جن کا ذکر اللہ کرے، جو ان تین کے ماننے والے ہیں ان کی کیا شان ہے؟ 56ویں آیت میں بیان ہو رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اب جس نے اپنا مولا اللہ کو بنایا، اس کے رسول کو بنایا اور انہی صاحبان ایمان کو بنایا، تو یاد رکھو بس یہ اللہ کا لشکر ہی غالب ہو جانے والا ہے. جس زمانے میں یہ بات کی گئی تھی اس زمانے میں اتنا علی علی کرنے والے نہیں تھے، لیکن آج ہماری خوش نصیبی ہے، آج تو ہم اس لشکر کو غالب آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے، یہ زمانہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ورنہ زیاد اور ابن زیاد کی تلواریں، حجاج بن یوسف کے مظالم، یزید اور آل مروان کے مظالم، اس کے بعد تو علی والوں کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا. آج ہم کھل کے مجلسیں رکھ رہے ہیں، کھل کے علی نے بیان کر رہے ہیں، اور ہماری مجلسیں تو ہماری مجلسیں، ہمارے پاس اب حکومتیں موجود ہیں، اور وہ حکومتیں ایسی ہیں جو دنیا سے ٹکرانے والی ہیں. انشاءاللہ پروردگار ان علماء کرام کو سایہ سبب پر قائم و دائم رکھے، اور ہماری قوم کو بھی یہ شعور عطا فرمائے کہ جس بھرپور تعداد سے طریقے سے یہ ہمارے برادر ممالک کے اندر مسلمان آگے بڑھنے، مومنین کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے یہاں پر بھی جو مومنین ہیں وہ بھی اپنے ملک کی سطح کے اوپر کام کریں اور آہستہ آہستہ اپنی قوم کو بھی آگے لے کر چلیں انشاءاللہ. تو قرآن نے نہ صرف علی کا ذکر کیا ہے، علی کے شیعوں کا بھی ذکر کیا. جی آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اب سنیے گا شواہد التنزیل کا جملہ. ان دو آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں لکھا ہے وہ کون سا لشکر ہے جو غالب آ کر رہے گا. میں ان کے الفاظ لفظ بہ لفظ پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں یعنی شیعۃ اللہ و شیعۃ محمد و شیعۃ علی. تو الحمدللہ یہ گولڈن ایریا اور گولڈن پیریڈ ہے ہمارے پاس کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں مزید اور نکھار پیدا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پہلے تک امام بارگاہ میں نہیں آیا کرتے تھے، اب وہ تشریف لا رہے ہیں، سن رہے ہیں باتوں کو. کتنے لوگ ایسے جو تبدیل ہو رہے ہیں، مکتبہ الہی سے جڑتے جا رہے ہیں. حتیٰ بہت مشہور شخصیات میں صرف ایک شخص کا نام اچانک سے ذہن میں آیا تو میں لے رہا ہوں. کتنے ایسے تھے خانوادے کہ جو سادات کرام میں سے تھے، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر انہوں نے تقیہ کیا، اولاد جو آئی ان تک صحیح عقیدہ نہیں پہنچ سکا، آہستہ آہستہ وہ دیگر راستوں کی طرف چلے گئے، دور چلے گئے. لیکن آج جب انہیں حقیقت پتہ چلی ہے، انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے بہت قریبی ساتھی کہ جن کا مجھے بھی کئی مرتبہ فون آیا اور کئی مرتبہ میسیج کیے کہ آپ بھی تشریف لائیے جیلوں، تو آپ کی بھی ہم ملاقات کرواتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. انہوں نے باقاعدہ یوٹیوب پر آ کر یہ بیان دیا ہے اور کئی سارے لوگوں نے اسے دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ ٹپیکل شیعہ تو نہیں بن رہا جیسے بعض لوگ ہیں، لیکن ہاں اتنا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو یہ 12 کو مانتے ہیں وہ صحیح مانتے ہیں. کیسے پتہ چلا یہ 12 کو مانتے صحیح مانتے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خود صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا یکون 12 امیرا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے. نہیں فرمایا تھا 4 ہوں گے، نہیں فرمایا تھا 11 ہوں گے، نہیں فرمایا تھا 13 ہوں گے، فرمایا تھا 12 ہوں گے. صحیح مسلم کے اندر بھی 4 مقامات پر یہ روایت موجود ہے. نبی نے فرمایا تھا میرے بعد 12 امیر ہوں گے. بعض میں 12 امیر ہوں گے،
بعض میں ہے 12 مرد ہوں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ مرد تو بہت سارے ہیں، پھر یہ کون سا مرد ہے؟ شاید نبی فرمائیں گے یہ مرد وہی ہوں گے جیسے خیبر کا مرد. اس لیے وہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں. جیسے جیسے اطلاع پہنچنا شروع ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ویسے شیعہ نہیں بھی بن رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ اثنا شریف 12 کو مانتے بالکل صحیح مانتے، کیونکہ رسول کی احادیث موجود ہے اور متواتر احادیث موجود ہیں، اور باقاعدہ نام موجود ہے بعض کتابوں کے اندر، جیسے یناب المودہ کے اندر، فرائض الصمتین کے اندر نام موجود ہے. آج انہی 12 میں سے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے. ایک بار بھرپور صلوات پڑھ دیجیے گا نا عظمت امام زین العابدین. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 ماشاء اللہ. مولا سید سجاد یہ واقعی آج ہمارے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل امام ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں پر بھی جو کبھی کبھار دھڑے بن جاتے ہیں نا، وہ ماتمی گروپ ہے یا نمازی گروپ ہے، وہ عزاداری میں آگے آگے ہیں یا سجدے میں آگے آگے ہیں، وہ حلقوں کو تلاش کرتے ہیں یا مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں. سید سجاد نے بتایا ہے مجھ جیسا کوئی بڑا عزادار بھی نہیں اور مجھ جیسا کوئی سجدہ گزار بھی نہیں. سید سجاد 35 سال کربلا کو روئے، اور ہم کیا روئیں گے جن کو حلقوں کی ضرورت ہے، جن کو مسجدوں کی ضرورت ہے، جن کو مجلسوں کی ضرورت ہے، جن کو امام بارگاہوں کی ضرورت ہے. سجاد کا گریہ تو دسترخوان پر ہوتا ہے، سید سجاد کا گریہ تو ذبیحہ کی دکان پر ہوتا ہے، سید سجاد کا گریہ تو میدانوں میں ہوتا ہے. انہیں مجلس کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی دیکھ لے سجاد تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے کائنات. اور اسی طریقے سے سید سجاد سے بڑا کوئی نمازی بھی نہیں. آپ صرف عابد نہیں ہیں، زین العابدین. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بعض ہمارے جو مومنین ہیں وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اب وہ نادانی کے اندر کام کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو مقصرین کا کام ہے نماز پڑھنا. مجھے معاف کیجئے کہ جملہ میں کہنے کی اجازت آپ سے چاہ رہا ہوں. اگر 17 رکعت کے نمازی کو مقصر کہتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو جو ہزار رکعت نماز پڑھتا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ ان کی نمازوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ ان کی نمازوں کو دیکھنے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور جس نے انہیں مقصر کہا اس سے بڑا اور کوئی مقصر نہیں ہو سکتا. اس لیے نمازیوں کو کبھی یہ نہ کہیں ہمارے اماموں کا فخر ہے نماز، وہ جیسی نمازیں پڑھا کرتے تھی اور ایسا کائنات میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. علی نے تو وہ نماز پڑھی ہے کہ نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے. یہ شریعت کے سارے حصوں کو ہمارے ائمہ نے ادا کیا ہے، اور یہ ہماری ہی میراث ہے. ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں، ورنہ دوسرے وہ تھے جو جہاد میں جایا تو کرتے تھے لیکن ان سے تلوار نہیں چلتی تھی، مسجد آیا تو کرتے تھے لیکن تجارتی کاروبار کو دیکھ کر مسجد چھوڑ کر چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے امام وہ ہے نماز میں بھی سر فہرست، زکوٰۃ میں بھی سر فہرست، جہاد میں بھی سر فہرست، اور شہادت میں بھی سر فہرست. اور جس آیہ کریمہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، ارشاد یہ ہو رہا ہے، توجہ ہے میرے ساتھ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار کہہ رہے ہیں اور ہم نے امام بنائے ہیں. قرآن کا اندر لفظ آیا امام کا، ہم نے امام بنائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام کون بناتا ہے؟ ہم نے امام بنایا ہے. یہدونا بامرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں.
البتہ اس آیت سے پہلے جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے کہ جنہیں امام بنایا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ عام تصور یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر کہ صرف حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، نو ڈاؤٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا، لیکن ابراہیم نے سوال کیا کیا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. جب نبی بنایا تو نہیں کہا کہ میری ذریت کو بھی ملے گی. جب امام بنایا تو کہا پروردگار، اور یہ امامت میری ذریت میں بھی چلے گی. معلوم ہو گیا نبوت ویسا عہدہ نہیں تھا جیسا امامت عہدہ تھا. کہ میری نسل میں بھی چلے گی؟ خدا نے بھی جواب دیا تھا ہاں تمہاری نسل میں چلے گی، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم پیدا ہوں گے انہیں عہدہ امامت نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا نسل ابراہیم کے اندر امامت چلی، اور قرآن نے بھی اس بات کی تائید کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد امام بنے ہیں جناب اسحاق، جناب اسحاق کے بعد بنے ان کے بیٹے جناب یعقوب، جناب یعقوب کے بعد جناب یوسف. امامت کا سلسلہ چلا ہے. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کچھ نبیوں میں سے بعض کو ہم نے امام بنایا، اور ان اماموں کا بھی امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا. ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں. خود کیسے ہیں؟ توجہ، خدا قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور یہ خود ایسے ہیں کہ پہلے خود نیکیاں انجام دیتے ہیں پھر دوسروں کو حکم دیتے ہیں. وہ اور ہوتے ہیں جو دوسروں کو تبلیغ کرنے والے ہوں اور گھر میں اندھیرا ہو، اور وہ اور ہوتے ہیں پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. توجہ، ایک صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، کہا نہج البلاغہ میں جتنی نصیحتیں ہیں ویسی نصیحتیں مجھے اور کسی کتاب میں نہیں ملتی. کسی نے کہا کیوں نہیں ملتی؟ بھائی نہج البلاغہ کے اندر بھی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، قربانی کا حکم ہے. ویسی نصیحتیں آپ کو دوسری کتابوں میں مل جائے گی. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری کتابوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے خود کتنا عمل کرتے تھے، لیکن نہج البلاغہ میں جو نصیحت کرنے والا ہے اس نے پہلے خود عمل کیا ہے پھر دوسروں کو نصیحت. اس لیے نہج البلاغہ اور کتاب ہے، دوسری کتابیں اور ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کیونکہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. توجہ، اور ان انبیاء کو ہم نے وحی کی ہے پہلے خود نیک عمل کریں پھر دوسروں کو دعوت دیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور خود نماز قائم کریں اور خود زکوٰۃ ادا کریں. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں یہ سب انبیاء جو امام بنائے گئے تھے یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. توجہ، انبیاء کو کہا گیا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور آپ کے چوتھے امام کو کہا گیا وہ عابد نہیں ہے، وہ زین العابدین.
محسوس کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کی عبادتیں کیسی، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی عبادتیں کیسی، اور کہاں زین العابدین. اور یہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. صرف دنیا والوں نے نہیں کہا آپ کو سید سجاد، صرف دنیا والوں نے آپ کو زین العابدین نہیں کہا، بلکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو رسول صادق نے کہا ہے کہ محشر کا میدان لگا ہوگا، منادی آواز دے گا این زین العابدین. عابد تو بہت سارے آ گئے لیکن عابدوں کی زینت نہیں آئی. عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ رسول فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَخْطُو بَيْنَ الصُّفُوفِ. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کے بیٹے علی زین العابدین تشریف لا رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجیے گا، تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجیے گا اس کو. تو زین العابدین محشر کے میدان میں آپ کا چوتھا امام ہوگا. اس حالت میں سید سجاد تشریف لائیں گے. زین العابدین ہے سید سجاد. اور شہید محسن نقوی نے کتنے خوبصورت اشعار کہے تھے. کہتے سید سجاد کو باقی عبادت گزاروں کے ساتھ نہ ملاؤ. ہے میرے ساتھ ساتھ؟ کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں. سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں. سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں. سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے. گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا. عجیب اعزاز ہے، شہید محسن نقوی نے بیان کیا. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا. کیا؟ سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. توجہ. اور دیکھیے کہ مولانا سید سجاد کے پاس واقع کربلا کے بعد زیادہ فرصت نہیں تھی کہ آپ ممبر پر آئیں، تبلیغ کریں، آپ خطبہ بیان کریں، آپ درس دیں، آپ کلاسیں تشکیل دیں. یہ چیزیں سید سجاد کے لیے مہیا نہیں تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں، لوگ نمازی کو دیکھتے تھے خدا کو یاد کرتے تھے. خدا کے چاہنے والے بنائے ہیں سید سجاد نے. کیسے بنائے؟ اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے. اور جا کر دیکھیے گا، چاہے مسجد کوفہ ہو، چاہے مسجد سہلا ہو، چاہے شام کے اندر مسجد اموی ہو، ہر جگہ پر آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی. وہ کیا؟ مقام امام زین العابدین. سوال کیا بھائی مقام امام زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ہے یہاں پر مقام؟ کیا اس لیے کیونکہ سید سجاد نے آ کر یہاں نمازیں پڑھی. میرے ذہن میں خیال آیا بھائی سید سجاد نے نمازیں پڑھی ہیں تو ہمارے تو ہر امام نے ایسی نمازیں پڑھی. ہر امام ہزار کر نماز پڑھنے والا تھا. امام صادق ہو، امام کاظم ہو، امام رضا ہو. پھر سید سجاد کے لیے مقام کیوں محفوظ ہو گیا؟ تو شاید وجہ یہ بنی ہو کہ سجاد نے جس حالت میں سجدے کیے اس حالت میں کسی اور نے سجدے نہیں کیے. وہ کیا حالت تھی؟ پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں طور، اور زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. شام غریبہ بھی سید سجاد نے پوری رات گزاری تو کیا کہہ کر لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو سچا خدا ہے. تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. سید سجاد کی نمازیں ایسی تھیں. اور پھر آپ کے القابات میں سے صرف زین العابدین، سید الساجدین، سید سجاد نہیں ہے،
بلکہ ایک اور لقب بھی مولانا سعید سجاد کو نمازوں کی وجہ سے ملا، وہ لقب ہے ذو الصفنات۔ ذو الصفنات کا مطلب کیا ہے؟ کچھ مولا کے اعضائے سجدہ ایسے تھے جو اتنے سخت ہو گئے تھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہ مولا پھر ان اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے، وہ جلد کے حصے کٹوائے جاتے تھے، اور مولا نے وصیت کی تھی جب مجھے دفنایا جائے تو ان اعضائے سجدہ کو بھی ساتھ میں دفنایا جائے۔ ایسے سجدہ گزار تھے آپ کے مولا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا جس کا ایسا سجدہ گزار وہ یا عبادتوں سے پیچھے رہ جائے یا عزاداری سے پیچھے رہ جائے؟ مولانا سید سجاد نے مختلف انداز سے تبلیغ دین انجام دی۔ ایک عبادتوں کا پہلو ہے، دوسرا دعاؤں کا پہلو، ٹھیک ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی جو دعا ہے ان کا کیا کہنا، اور میں درخواست کروں گا، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس جو محفوظ ہے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرمایا، فرماتے کبھی کبھار تمہارے پاس ایک اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے جو تمہیں نہیں پتا کہ بڑی قیمتی ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، کہہ رہا تھا مولا میں غریب ہوں۔ کہ تو غریب نہیں ہے؟ کہتا نہیں مولا میں غریب ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں میں غریب ہوں۔ مولا نے فرمایا تیرے پاس علی کی محبت کی نعمت نہیں ہے؟ کہتا ہے وہ محبت کی نعمت تو ہے میرے پاس، لیکن دنیا والے اس کو قدر و قیمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ مولا نے مثال دی، مولا نے فرمایا اگر تیرے پاس ہیرا ہو اور دنیا اسے شیشہ سمجھے تو اس کی قیمت کیا کم ہو جائے گی؟ یا ہیرے کی قیمت اتنی رہے گی؟ یا نہیں مولا ہیرے کی قیمت اتنی رہے گی۔ کہ پھر دنیا والوں کے سمجھنے سے جب ہیرے کی قیمت کم نہیں ہوتی اور دنیا والوں کے پاس شیشہ ہو لیکن وہ یہ سمجھ رہے ان کے پاس ہیرا موجود ہے، تو کیا تو اپنا ہیرا بیچ کر ان کا شیشہ لے لے گا؟ کہتا نہیں مولا مجھے پتا ہے میری چیز اصلی ہے، ان کے پاس جو چیز موجود ہے وہ نقلی اور جعلی ہے، میں یہ تبدیل نہیں کروں گا، میں ایکسچینج نہیں کروں گا۔ مولا نے فرمایا بس یہی بات ہے، محبت علی سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بہت بے قدر و قیمت چیز ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس سے زیادہ بے قدر و قیمت والی چیز نہیں ہے، اس لیے اپنی اس نعمت کو کسی بھی قیمت کے بدلے نہیں بیچنا اور ان کی کسی چیز کو محبت امیر المومنین کے بدلے تبدیل نہیں کرنا۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس محبت امیر کائنات ہے۔ اسی طرح سے صحیفہ سجادیہ ایک بہت قیمتی خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا والے اسے شیشہ سمجھتے ہوں گے لیکن ہم جانتے ہیں یہ موتی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے۔ آیت اللہ مرش نجفی نے اپنے زمانے کے جو سب سے مشہور مفتی اعظم تھے مصر یونیورسٹی کے علامہ طنطاوی، ان کی خدمت میں باقاعدہ صحیفہ سجادیہ کا تحفہ بھجوایا۔ جب علامہ طنطاوی تک یہ صحیفہ سجادیہ کی کتاب پہنچی تو انہوں نے خط کا جواب دیا کہ اے مرش نجفی، میں تمہارا شکریہ تو ادا کرتا ہوں کہ تم نے اتنا قیمتی تحفہ مجھے دیا ہے، لیکن میں ایک شکایت بھی کرتا ہوں۔ وہ شکایت یہ ہے اتنا قیمتی خزانہ اپنے پاس چھپا کر رکھا تھا، بہت دیر سے میرے پاس بھجوایا، چاہیے تھا کہ صحیفہ سجادیہ جیسے کتاب مجھے جلدی بھجواتے۔ واقعاً یہ خزانہ ہے۔ ایک مرتبہ کم از کم ہمارا نوجوان صرف ترجمے کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے امام نے کس شان سے توحید کو سمجھایا۔ اور مولا سید سجاد کی اسی تبلیغ کی وجہ سے، اسی انداز تبلیغ کی وجہ سے، توجہ، اسی وجہ سے جب آپ چلے گئے تو آپ کے بعد امام باقر اور امام جعفر صادق کے اتنے شاگرد بنے جتنے کسی امام کو شاگرد نصیب نہیں ہوئے۔ 4000 شاگرد امام جعفر صادق۔ کس کی وجہ سے؟ مولا سجاد کی وجہ سے۔ مولا سجاد کی اگر یہ دعائیں نہ ہوتی، مولا سجاد کی نمازیں نہ ہوتی تو اتنی تعداد شاگردوں کی نہ پیدا ہوئی ہوتی۔ بس عزیزوں، دیکھ میں نے دعوت کو گنجائش نہیں، مولا سید سجاد نے کتنے مختلف انداز سے تبلیغ کی، اور ان تبلیغی انداز میں سے ایک انداز یہ بھی ہوتا تھا کہ مولا کسی کی یہاں دعوت میں شریک نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے اگر حسین کا ذکر کرواؤ گے تو میں شریک ہوں۔
بہت سو نے چاہا کہ اپنی تقریب کے اندر مولا سید سجاد کو دعوت دیں، اپنے یہاں بلائیں، لیکن آقا فرماتے تھے ایک کوفے والوں نے دعوت دی تھی، اس کے بعد ہم کسی دعوت میں نہیں جاتے، اگر حسین کا ذکر کرو گے تو ہم دعوت میں آئیں۔ لوگ خوشی کی محفل میں بھی آپ کو بلانا چاہتے تھے تو مسائل پڑھواتے تھے۔ زہری بہت مشہور نام، ہمارے برادران کے ہاں امام کا درجہ ان کے پاس ہے۔ امام زہری کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، یہاں تک ایک مرتبہ زہری نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب رکھی، سید سجاد کو یاد کیا، مولا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جب تک میرے بابا کا ذکر نہ ہو میں اس محفل میں نہیں جاتا۔ زہری نے کہا میں نے اہتمام کیا ہوا ہے، شادی کی تقریب میں مسائل ہوئے، یہ شاید رسم پڑی ہے وہاں سے کہ ہمارے یہاں پر بھی کبھی کبھار جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مصائب علی اکبر کا بیان ہے، مصائب مولا حسین کا بیان ہے، مصائب غازی عباس کا بیان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سید سجاد کی سنت ہے، اگر مجھے بلانا چاہتے ہو تو کربلا کو یاد کرو۔ اے مولا آج تو آپ کی ہم شہادت کی رات منا رہے ہیں، آج آپ کی شہادت کی رات منانے کے لیے پرسہ پیش کریں گے تو یا امام باقر کی خدمت میں یا مولا حسین کی خدمت میں۔ اے بابا آپ بھی آئیے، اے بیٹی آپ بھی آئیے، سید سجاد کو پرسہ قبول کیجیے۔ سید سجاد کس پہاڑ کا نام ہے، واقعہ بڑا سخت ہے، میں آپ کی خدمت باتیں بیان کروں۔ کربلا کے واقعے کے بعد جتنی بیویاں تھیں کوئی بھی بیوی زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکی، کچھ 4 مہینے زندہ رہی انتقال فرما گئے، کچھ 1 سال تک زندہ رہی اس دنیا سے چل بسی، کچھ 1.5 سال تک زندہ رہے اس دنیا سے چل بسی، زیادہ سے زیادہ کوئی بیوی زندہ رہی ہے تو 2 سال۔ آپ نے دیکھا ہے نا، خدا نہ کرے کسی گھر کے اندر کوئی میت لائی جاتی ہے تو سب رو رہے ہوتے ہیں، لیکن باپ اور ماں ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اتنا روتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، کس دنوں بعد خبر آتی ہے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک بچے کی لاش کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ سجاد آپ نے 18 یوسف کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، اجرہم علی اللہ۔ مولا سید سجاد کا واقعہ سلام ہے مولا سید سجاد کے صبر پر۔ شہزادی زینب کبریٰ 1.5 سال میں اس دنیا سے چل بسی، شہزادی سکینہ بعض روایتیں کہتی ہیں 40 دن، بعض روایتیں کہتی ہیں 1 سال اور 40 دن اس دنیا سے چل بسی، شہزادی فضہ کچھ مہینوں کے بعد چل بسی، شہزادی ام کلثوم کچھ مہینوں کے بعد چل بسی، ماں ام البنین 1.5 سال کے بعد چل بسی۔ بیٹوں کی ماں تھی، اب مجھے کوئی بیٹوں کی ماں نہ کہے، اب مجھے شہیدوں کی ماں کہو، میرے سارے بیٹے قربان ہو گئے۔ شہزادی ام سلمہ کچھ دنوں تک زندہ رہی، چل بسی۔ جتنی بھی خواتین کربلا سے منسلک تھی، اور ان میں ایک ماں ہے جسے رباب کہتے ہیں، 1 سال زندہ رہی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، جب آئی تھی شام سے تو کہتی تھی میں کربلا میں رکنا چاہتی ہوں۔ کہ کیوں آپ مدینہ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا اس لیے میں مدینہ جا کر کیا کروں گی، نہ مدینے میں میرا بیٹا ہے، نہ میری بیٹی ہے، نہ میرا سہاگ ہے، میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ کربلا ہی میں رہی، کربلا ہی میں ماتم کرتی رہی۔ بڑے اصرار کے بعد انہیں لایا گیا اور وہ بھی چل بسی، 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ ساری بیبیاں 1-2 سال کے اندر دنیا سے چل بسی ہے۔ سید سجاد آپ پر سلام، جنہوں نے اپنے بابا کے کٹے سر کو نور کے نیزہ پر دیکھا، شہزادی سکینہ کے چہرے پر تماچوں کو دیکھا، اپنی ماں بہنوں کے کھلے سر کو دیکھا، اپنی پشپ تازیانوں کو دیکھا، دربار شام کو دیکھا، دربار ابن زیاد کو دیکھا، پھر بھی آپ 35 سال زندہ رہے۔ ہاں جب پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب قربانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب مدینہ میں کسی نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرا کوئی مدینے میں جاننے والا نہیں ہے، مولا اس کے پاس آئے کہنے لگے مجھے اتنا بتا، مدینے میں تیرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، خدا نہ کرے تجھے موت آ جائے،
تجھے کوئی آ کر دفنائے گا، غسل کفن کر دے گا، کہتے کیوں نہیں کرے گا، مدینے میں سب مسلمان رہتے ہیں۔ مولا ایک مرتبہ کربلا کے رک کے فرما دیتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے رسول کے نواسے آپ پر میرا سلام۔ یہاں رسول کا امتی مدینہ میں مرتا ہے تو کہتا ہے مسلمانوں کے درمیان مروں گا تو کیسے نہ دفنائے جاؤں گا، تجھے مسلمانوں نے مل کر مارا لیکن کسی نے نہ دفنایا، تیرا لاشیں 3 دن تک جلدی ریتی میں پڑا رہا۔ اور ایک مرتبہ مدینے کی کسی گلی سے کسی شخص کا گزر ہوا، دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا ہے، اپنے دامن کو بچایا، سائڈ سے نکلنے لگا۔ کسی نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کے آنسو، سید سجاد کے آنسو اس میں مخلوق تھے۔ اس کو یقین نہیں آیا، اوپر گیا، سیڑھیوں سے ہوتا ہوا جب چھت پہ پہنچا تو کیا دیکھا، سید سجاد وضو کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آگے سوال کیا، آقا سید سجاد اب تک گریہ کر رہے ہیں؟ آقا اب تو کئی سال گزر گئے۔ آدمی کا غم 1-2 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد تو بھول جاتا ہے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، تو نے نہیں دیکھا، قرآن کہتا ہے یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا، ایک یوسف کی خاطر اتنا روئے، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ارے کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے، میں جتنا رو وہ کم ہے۔ پھر کہنے لگا اے سید سجاد میں سمجھ گیا آپ پر بڑا ظلم ہوا ہے، قمر بنی ہاشم جیسے جوان کو، علی اکبر جیسے شفیع رسول کو آپ کی نظروں کے سامنے مارا گیا، لیکن میں کیا کروں، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ حضرت حمزہ بھی شہید، حضرت جعفر طیار بھی شہید، مولا علی بھی شہید، امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی شہید، شہادت تو آپ کو میراث میں ملی ہے۔ سید سجاد نے اور کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن پلٹ کر ایک اور انداز اختیار کیا، کہا ٹھیک ہے اگر ہمارے گھرانے میں شہادت میراث میں آئی تھی، یہ بتاؤ ہماری ماں بہنوں کا بے مخلا و چادر نام محرومے میں گھمایا جا رہا ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث میں تھا؟ جیسے سجاد نے برداشت کیا ویسے کسی نے برداشت نہ کیا۔ عزیزانو مجھے نہیں معلوم میں اس بات کو کیسے پہنچا پاؤں گا، کچھ نبیوں کی مثالیں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ جناب ایوب کے بارے میں ملتا ہے سب سے زیادہ مشکلات جناب ایوب نے برداشت کی، خدا نے امتحان لیا، ان کا بدن بھی بیمار کر دیا، ان کی اولاد قربان ہو گئی، ان کے پاس جو جانور موجود تھے وہ ہلاک ہو گئے، ساری چیزیں لٹنا شروع ہو گئی، جناب ایوب کا صبر ختم نہ ہوا۔ سنیں گے صبر ایوب کب معراج پر پہنچا، جب ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، میری بھی طبیعت ایسی نہیں کہ باہر جا کر کما سکوں، ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو باہر ایک روٹی لینے کے لیے بھیجا، دور سے دیکھ رہے تھے، زوجہ گئی، کسی اجنبی سے کہا مجھے ایک روٹی دے دو، ایوب سے برداشت نہ ہوا یہ میری زوجہ کسی نامحرم سے ایک روٹی کا سوال کرے، ایوب کا صبر ختم ہو گیا، لیکن میں سید سجاد تیرے صبر پر سلام، کبھی فاطمہ کی بیٹی کسی جگہ پر چادر کا سوال، سکینہ کسی جگہ پر پانی کا سوال، تیرا کسی مقام پر سر حسین کا سوال، اجرہم علی اللہ۔ سید سجاد کے لیے منزلیں بڑی سخت تھی، اور اگر سن سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ جب ایک مرتبہ زلیخا کا واقعہ پیش آ گیا، زلیخا نے کہا کہ اسے زندان میں بند کر دیا جائے۔ سنیں کہ جب زندان میں یوسف کو لے جایا جا رہا تھا تو یہ الزام لگایا تھا یہ نعوذ باللہ بدکار ہے، ساری دنیا تماشا دیکھنے کے لیے آگے، کہنے لگے یوسف کو یوسف بدکار، اجرکم علی اللہ، یہ کہنے لگی ہے یوسف تو بدکار ہے، تو نے وہ کام کرنے کی کوشش کی، یوسف کا سر نیچے پروردگار سے کہنے لگے پروردگار تو جانتا ہے میں کتنا پاک دامن ہوں، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے تسلی دی یوسف کو، ہاں یوسف ہم جانتے ہیں تو بے گناہ ہے، میں کہوں گا یوسف سے ایک الزام برداشت نہ ہوا،
فاطمہ کی بیٹی کبھی باغی کا لقب سنتی ہے، کبھی خارجی کا لقب سنتی ہے، کبھی یہ سنتی ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس نے دین کا خاتمہ کیا ہے۔ اور سید سجاد ان سارے مصائب کے ساتھ شام میں داخل ہوئے، دشمنوں کا مجمع تھا، کوفے اور شام میں فقیہ تھا، دیکھیں تھکے گا نہیں۔ مولا سید سجاد کا ایام میں بھرپور طریقے سے گریہ کرنا ہے، وہ جس نے حسین پر بہت گریہ کیا ہے آج اس پر گریہ کرنا ہے۔ جب شام میں پہنچے نا، شام اور کوفہ میں فرق تھا۔ کوفہ میں جب سید سجاد داخل ہوئے تو کوفے والے کہتے تھے یہ آل رسول ہے، ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ جب کھجورے پھینکتے تھے تو بیبیاں کہتی تھی بچوں ہم پر صدقہ حرام ہے، یہ کھجورے نہ کھاؤ، جو صدقے کی کھجورے وہ نہ کھاؤ۔ کوفے میں پھینکی جاتی تھی تو کھجورے پھینکی جاتی تھی، مگر جب شام آیا تو شام میں کوئی کھانا نہیں دیتا ہے، پتھر مارتے، جلدی میں لکڑیاں گرائی جاتی ہے۔ مولا سید سجاد فرماتے ہیں 7 ایسی مصیبتیں ہم نے شام میں دیکھی کہ کربلا میں بھی نہ دیکھی، کوفے میں بھی نہ دیکھی۔ میں 7 کا بیان نہیں کروں گا، لیکن مولا کا جملہ مجھے یاد آتا ہے جب سوال کیا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی تو 3 مرتبہ فرمایا تھا نا الشام الشام الشام۔ مجھے تو یہ لگتا ہے پہلی مرتبہ جو شام کہا اس سے مراد بازار شام، دوسری مرتبہ جو شام کہا دربار شام، تیسری مرتبہ جو شام کہا زندان شام۔ ان ساری مصیبتوں کے بعد مولا مدینے میں بس شام کو اور کربلا کو یاد کرتے رہے۔ بس ازادار وقت میں آیا جو دنیا کا سب سے بڑا ازادار اس دنیا میں خاموش ہوا۔ امام باقر نے غسل و کفن کا انتظام کیا، لیکن جب امام باقر غسل دے رہے تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے سوال کیا محمد باقر کیا ہوا، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ فرمانے لگے 2 طرح کی روایتیں، میں دونوں طرح کی روایتیں پیش کروں گا۔ ایک روایت جو یہ ہے ہمارے بابا کا طریقہ یہ تھا، مدینے میں رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے، اپنی پشت پر روٹی کی بوری رکھا کرتے تھے، سارے غریبوں میں روٹیاں تقسیم کیا۔ وہ جس کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، وہ مدینے میں سارے غریبوں کو روٹیاں تقسیم کرتا تھا، کہا کہ یہ اس کا نشان تھا۔ دوسری بات کا جملہ یہ ہے کہ نہیں، امام باقر نے جب گریہ کیا ایک مرتبہ پشت پر وہ زخم دیکھے، کربلا یاد آ گیا۔ اے بابا تو نے اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھا، تو نے اپنے بابا کی بابا لاش کو دیکھا، تو نے تازیانوں کو برداشت کیا، تو نے بیماری کو سہا، تو نے بے وقت چادر پھوپھیوں کو دیکھا، سارا منظر یاد آ گیا۔ اور بابا تجھے اتنا مارا گیا کہ اس کا نشان ابھی بھی اجرہم علی اللہ۔ مولا آپ کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا امام سجاد کا جنازہ تیار ہوا، جنت البقیع کی طرف جانے لگا، تعداد موجود تھی، امام کے جنازے کو جا کر دفنا کے آئے۔ جب دفنا کے واپس آئے تو سنیں گے کیا ہوا۔ ایک سواری تھی جس پر سوار ہو کر سید سجاد حج کرنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا، جنت البقیع میں داخل ہوا اور اپنے مولا کی قبر کے پاس جا کر اپنے سر کو پیٹنے لگا۔ لوگوں نے امام باقر کو آ کر اطلاع دی کہ وہ سواری کی جس کے اوپر آپ کے بابا سوار ہو کر حج کرنے جاتے تھے وہ آئی ہے اور وہ اس طریقے سے اپنے سر کو پیٹ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ میرے بابا نے اس سواری پر سوار ہو کر 20 حج کیے تھے، مگر 20 حج کے دوران کبھی بھی ایک تازیانہ بھی نہیں مارا تھا۔ یہ سواری میرے بابا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہے، یہ سواری میرے بابا کی دل سے عقیدت مند ہو گئی ہے۔ 3 دن تک اس سواری نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے سر کو پٹکا ہے، وہیں پر ماتم کیا۔ خدا جانتا ہے وہ کیسے انسان تھے جو حیوان بن گئے اور یہ کیسا حیوان تھا جو انسان بن گیا۔ ماتم کرتا رہا، اسے بھی دفنانے کا حکم دیا۔
میں صرف ایک جملہ کہوں گا عزادارو، پھر میں التماس سے دعا کروں گا. وہ سجاد جس نے کبھی جانور کو ایک تازیانہ نہ مارا ہو، ہائے اسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اتنے تازیانے مارے کہ مرتے دم تک پشت پر نشان مارے. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے اس قلیل سی بات کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو گنہگار آنکھوں سے آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پالنے والے کسی بھی مؤمن کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ ہے تمام مومنین کو شفا یابی نصیب فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما. صاحبان روزگار کے روزگار میں برکت و سب کثرت نصیب فرما. پالنے والے ہمیں بار بار شام، کربلا اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارتیں نصیب فرما. قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما. دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما. محبت محمد و آل محمد نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور قائم آل محمد حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ایک صرف فاتحہ کی درخواست ہے. خانوادہ سید ظفر نقوی صاحب اور اراکین تبلیغ امامیہ واقعات کے تمام مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات، بانیان مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا